ہمارے کرسچن کمیونٹی اور کرسچنڈم مسیح دنیا بھی ایسے حالات اور ایسے معاملات اور ایسے ممالک میں بسی ہوتی ہے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وی آر انڈر اپریشن. ہمارے ارد گرد جو ہیں اپریسرز موجود ہیں، غاصب لوگ موجود ہیں، قابض لوگ موجود ہیں. اور یہ ایک ایسی فورس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے. اور جب آپ کرنیلیس کو دیکھتے ہیں اعمال 10ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں، تو پھر آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں he was a man of such a great power and prestige. وہ قوت اور طاقتور شخص تھا، طاقت رکھنے والا شخص تھا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رومن سینچورینز ہیں، یہ جو صوبے دار ہیں، یہ رومی تھے، بیشتر رومی تھے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان میں سے بیشتر کئی جو صوبے دار تھے، اور اس صوبے دار کا یہاں پر نام بائبل مقدس میں نہیں آیا. سو جب کسی کا نام نہیں آیا تو تھیولوجیکلی، علم الہیات کی روح سے، that represents the common man, you, me, everyone. ہر ایک شخص، آپ میں سے ہر ایک شخص اس وقت ایک رومن سینچورین جو ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، جو ایمان کے احاطے سے باہر ہے، اس دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ان کی یہ نمائندگی کرتا ہے. ہم بھی ایک وقت میں تاریکی کے قبضے میں تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں بلائے گئے ہیں. آمین. یہ کئی ان میں جو رومی صوبے دار تھے، یہ ایتھنیکلی رومن نہیں تھے، نسلی طور پر رومی نہیں تھے. لیکن اس رومی صوبے دار کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ان میں سے بعض ہاف جیوز تھے، مخلوط یہودی تھے، اور کچھ سامری بھی تھے. اس لیے اوورال یہودی انہیں پسند نہیں کرتے تھے. اور تقریباً یہ اس قدر پاورفل تھے رومن گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، رومی اختیار کی وجہ سے، کہ ان کو ایک عام رومی سولجر، سپاہی سے 15 گنا زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جس کے ماتحت ایک فوج ہے، ایک لشکر ہے، وہ بڑوں کے ماتحت ہے، وہ ایک طاقتور شخص ہے، اور وہ اختیار کو جانتا ہے، وہ اختیار کو آزمانا جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ پاور کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ محض کہنے کی قدرت کیا ہے. اور رومن جو ہیرارکی ہے، جو ترتیب تھی، آرڈر تھا، ترتیب تھی، اس میں ایک کمانڈر کا اس کی ایبسنس میں ایک آرڈر جو تھا، اس کی غیر موجودگی میں پوری فوج کی صفوں میں، ان لشکروں میں ایک اس کے حکم کا دوہرا دیا جانا، پہنچا دیا جانا. لاسٹ صف میں آخری قطار میں کھڑے سولجر کو پتا ہوتا تھا کہ I have to obey. اور وہ اس اختیار کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ when there are thousands, one word for the commander is enough to reach the end. آخری صف تک وہ پہنچے گا اور وہ جانے گا اور وہ اس کو پورا کرے گا. اور رومی فوج میں یہ جو آپ سلیب کی سزا دیکھتے ہیں، بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی جو یا تو روم کی فوج میں بغاوت کرتے تھے یا پھر بزدلی کا مظاہرہ کرتے تھے. ان کو سلیب پر لٹکایا جاتا تھا، ان کو سولی دی جاتی تھی. اور یہ بہت ٹیریبل جو تھی، پینفل سزا تھی اور موت تھی. اس لیے وہ رومنز یہ جانتے تھے، ایک رومی صوبے دار یہ جانتا ہے، لشکر کا سردار یہ جانتا ہے، ایک سپہ سالار جانتا ہے کہ اس کی ایبسنٹ میں، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے نہ ہونے میں بھی اس کے کلام میں اتنی قدرت ہے کہ جب وہ حکم جاری کرے گا تو آخری صف میں موجود آخری شخص بھی اس کے حکم کی تابعداری کرے گا. He knows the power of the word. وہ اس کلام کے اختیار کو جانتا ہے جو کمانڈر سے جاری ہوتا ہے. Can I have an amen? آمین. سو یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے ایک ایسے نان جوش، غیر یہودی، ایک قابض قوم کے افسر شاہی کی طرف سے آتی ہوئی ایک درخواست کو دیکھتے ہیں.
اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک جوش ہیلر ہے، وہ اپنوں میں پیدا ہوا ہے جسمانی طور پر. اور یہاں پر ہمارے سامنے جتنے بھی اس پیغام کو سن رہے ہیں آپ سب، یہاں پر ہمارے سامنے ایک گریس ہے جو گاسپل، جو انجیلی پیغام میں پائی جاتی ہے، جس کا میسج ہمیں خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے. گاسپل از فار ایوری ون. جو انجیلی پیغام ہے، جو انجیلی بشارت ہے، جو انجیلی نجات ہے، جو یسوع مسیح میں ہے، اور جو انجیلی شفا ہے، وہ سب کے لیے ہے. وہ ایمانداروں کے لیے بھی ہے، وہ کلیسیا کے اندر کے لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ کلیسیا کے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ ایمان کے اندر کے حلقے کے لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ ایمان کے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہے. اس لیے یہاں پر انجیل خداوند یسوع مسیح کی وہ پکچر سامنے لے کر آتی ہے کہ ہی از دیئر. اگر آپ کسی اور قوم سے، کسی اور رنگ سے، کسی اور نسل سے، کسی اور خطے سے تعلق رکھتے ہیں، جیزس از دیئر ٹو ریچ یو. یسوع آپ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کے کلام میں وہ قدرت پائی جاتی ہے. آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں، محض اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں جو یہ رومی صوبے دار رکھتا ہے، اس کے کلام کی قدرت عین اس جگہ جہاں پر آپ ہیں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے خطے میں، اپنے کمرے میں، اپنے اس بیڈ پر جہاں پر آپ کو اس کی شفا کی ضرورت ہے، محض اس کا اقرار کہ وہ آپ کا خداوند ہے، اس کا اقرار کہ وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، اس کے حکم کو جاری کر سکتا ہے کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوں. مجھے اگین یہاں پر یونگ چو کی وہ مثال یاد آتی ہے کہ وہ محض انجیلی بیان کو پڑھتا رہا، اور اس بچی نے، اس کالج کی اسٹوڈنٹ نے جب اس کو وہ انجیل دی اور اس نے اس انجیل کو پڑھنا شروع کیا، اور اس نے یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کیا، اور جب اس نے یسوع کے اختیار اور قدرت کو جانا، اپنے اس ٹیوبرکلوسس ٹی بی کے مرض میں، جو دوسری جنگ عظیم کے دور میں بالکل ایک لا علاج انکیوربل سکنس ڈیزیز تھی، اور ہم دیکھتے ہیں جب اس نے یہ جاننا شروع کیا کہ یسوع مجھے شفا دیتا ہے، اس نے اس کو پکارا، اے خداوند یسوع تو میری زندگی میں آ، میں تجھے انجیل کے ان صفحات میں شافی کے طور پہ دیکھتا ہوں، تو مجھے یہاں پر بھی شفا دے سکتا ہے. اور اس کے بعد خداوند نے اس کو الہی طور پر شفا دی. یس پریز دی لارڈ. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. He did not belong to the church. وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتا تھا. He was a Buddhist. وہ بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن خدا نے اس کی ڈیسٹنی کو چینج کر دیا اور اس کو اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنی قدرت کے کام کے لیے استعمال کیا. تو آئے ہم دیکھیں لوکا کی انجیل ہمیں اس میں سے، ان آیات میں سے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. لوکا کی جو انجیل ہے، یہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اور اس دنیا کو، ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں انجیل کا یہ بیان موجود ہے، یہ کتابچہ موجود ہے، ہولی بائبل موجود ہے، اس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ متی، مرکز، لوکا، یوحنا کی اناجیل جو مختلف طرح سے یسوع کو پیش کرتی ہیں، لوکا کی انجیل یہ پیش کرتی ہے کہ یسوع وہ اویٹڈ مسایہ ہے جو دنیا کو ان کے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے، جو یہودیوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں بے شمار جو نبوتیں ہیں وہ پرانے عہد نامہ سے اس میں کوٹڈ نظر آتی ہیں، ان کے حوالے نظر آتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی وہ مسیحا ہے، وہی بادشاہ ہے، کنگ آف دا جیوز ہے، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اور اس کا جو میجر، ایک تو اس میں پورٹری یسوع کا یہ ہے کہ ہی از دا ون، اور اس کا جو پرپس ہے، جو میجر تھیم ہے، پیغام ہے، وہ ہے سالویشن، وہ ہے نجات. اسی لیے اس میں ایک غیر قوم سے آتا ہوا ایماندار، ایک صوبے دار جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس انجیلی پیغام کا بیان ہی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ غیر قوموں میں بھی، غیر مسیحی دنیا میں بھی اپنی نجات کا کام کرنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جو ایک حوالہ ہے، یہ جو ایک کہانی ہے، واقعہ ہے، یہ اسی پورے اس پیغام کی ایک کڑی ہے، یہ اس کی ایک ایپیسوڈ، یہ اس کا ایک حصہ ہے. آپ میں سے جتنے بھی اس دنیا میں، ایک غیر مسیحی دنیا میں رہتے ہیں اور اٹھتے اور بیٹھتے ہیں،
یہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس، میرے پاس یہ ایک ذمہ داری موجود ہے کہ ہم اس یسوع کو شافی کے طور پہ، اس یسوع کو ایک نجات دہندے کے طور پہ اس مرتی غیر مسیحی دنیا کے سامنے لے کر آ سکیں، اپنے کردار کے وسیلہ سے، اپنے کام کے وسیلہ سے، گواہی کے کلام کے وسیلہ سے، تاکہ وہ بھی یسوع کو جان سکیں۔ اسی پیغام کا جس کا یہ حصہ اس صوبے دار کا واقعہ ہے، اسی ہم انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں۔ زکئی کے بارے میں بھی خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آمین۔ تو یسوع نے اس سارے انجیلی پیغام میں، بیان میں ہمیں اپنا ایک وہ تشخص بخشا ہے جس میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی از مائی سیویئر، وہ میرا مخلصی دلانے والا ہے اور وہ میرے ارد گرد کی دنیا کو بچا سکتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم اس حوالے کی ان آیات کو ترتیب وار دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے اس صوبے دار کے ایمان اور اس کے نوکر کی شفا کا سفر کیا ہے۔ تو 7ویں باب میں آتے ہیں ہم لوکا کی انجیل میں اور اس کی پہلی چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ آئیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں اس صوبے دار کے اس نوکر کا ماجرا کیا ہے۔ ہمیں صوبے دار کا جو رویہ ہے اپنے نوکر کے لیے، ایک مین آف پاور اور ایک کمتر شخص، ایک مین آف سمپلسٹی، لولی سٹیٹس، ہمیں اس کے لیے رویہ کیا نظر آتا ہے، اور یہاں سے چرچ کے پاس سیکھنے کے لیے، گاسپل کا ایک میسنجر ہونے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام پایا جاتا ہے۔ یہاں پر مبشروں کے لیے، پاسبانوں کے لیے، ٹیلی ویژن میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام پایا جاتا ہے۔ ہاؤ کمپیشنیٹ وی آر فار دوز ہو آر سک، جو بیمار ہیں، روحانی طور پر بیمار ہیں، جسمانی طور پر بیمار ہیں۔ اور اس کا جو رویہ ہے لکھا ہے اس کو عزیز تھا۔ ہم نے شروع میں اس بات کو ریپیٹ کیا، صوبے دار کا نوکر جو اس کو کیا تھا؟ عزیز تھا۔ انگلش میں کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہے ڈیئر، اور کئی جگہوں پہ لکھا ہے ہائیلی ویلیوڈ۔ یہاں پر جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کو عزیز تھا، وہ ہے انٹیموس۔ انٹیموس کا مطلب یہ ہے held in high honor۔ وہ اپنے اس نوکر کو انتہائی اعلیٰ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور اس صوبے دار کا کریکٹر جو یہاں پر لایا گیا ہے، الہام نے جس کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جس کے ایمان کی خوشبو یسوع کو پسند آئی ہے، جس کو شفا دینے کے لیے یسوع جس کی خاطر آپ وہاں سے چل پڑا ہے، آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ رومن لا جو تھا، جو رومن لا ہے، رومی قانون ہے، وہ ماسٹر کو، مالک کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر اس کا کوئی غلام یا نوکر ایسا بیمار ہو جائے یا ایسا زخمی ہو جائے کہ وہ کسی کام کا نہ رہے، تو وہ اس کو مار سکتا ہے، وہ اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک یونانی فلاسفر ارسطو، جسے بعض دفعہ ہم لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اگر میں آپ کو اس صوبے دار کے کردار کو ممتاز کرنے کے لیے یہ دو بیانات سناؤں تو آپ اس بات کو بہت خوبصورتی سے جان جائیں گے کہ ہی واز اے یونیک مین۔ اس کا ہارٹ یونیک تھا، منفرد تھا۔ تو کیا ارسطو کیا کہتا ہے، جس کو گریٹ گریک فلاسفر کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے there could be no friendship and no justice toward inanimate things, not even toward a horse, an ox or a slave, because master and slave were considered to have nothing in common. A slave, he said, is a living tool just
as a tool is an inanimate, so is a slave. اور وہ اپنی کتاب ایتھکس 1161b میں یہ بات کوٹ کرتا ہے. فلاسفروں کی دنیا کے عالموں کی جو روایات ہیں، ان کی جو اقوال ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے معاشروں پر اثر چھوڑا ہے. آج ہمارے سامنے بھی یہ کویسچن ہے، ہم کس قانون کے ماتحت ہیں؟